ابو دجانہ ایک صحابی ہیں جو بڑے صحابہ میں شمار ہوتے اور جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ رہے. ایسے صحابہ چند سو ہوں گے، ہزار نہیں چند سو، کہ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ رہے ہوں. یہ 1.5 لاکھ میں چند سو ہوں گے، ہزار میں چند سو. ان میں سے ایک آدمی ابو دجانہ. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، یہ صحابی ہیں اور اللہ نے کہا کُلًا وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت کا وعدہ صحابہ. پھر یہ حدیبیہ میں شریک ہیں تو اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، حدیبیہ والوں سے اللہ راضی ہو گیا. پھر یہ بدر میں شریک ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا بدر والے جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا. ٹھیک ہو گیا. پھر تھوڑا سا میں ان کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں تاکہ اگلی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس میں وزن آپ محسوس کر سکیں، ورنہ وزن نہیں آئے. احد کے میدان میں آپ نے یوں تلوار اٹھائی، یہ تلوار کون لے گا؟ تو کئی لوگ کھڑے ہو. پھر آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو سارے بیٹھ گئے، صرف 3 آدمی کھڑے رہے، ایک عمر، ایک زبیر، ایک ابو دجانہ. تو آپ نے وہ تلوار نہ عمر کو دی نہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو دجانہ کو تھی. تو حضرت زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھی ہیں اور ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، عبد الرحمن. آپ نے ایک محفل میں ان 10 کے نام لے کر فرمایا کہ یہ سب جنتی ہیں. ان میں ایک زبیر ہے. کہنے لگے میں پھوپھی کا بیٹا، شجاعت کی دھاک بیٹھی ہوئی، مجھے نہیں دی، اس کو کیوں دی؟ اور میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے. تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے سرخ پگڑی باندھی، مرنے کی تمنا، خون و خون ہونے کی تمنا. کان الذی عاہدنی خلیل ونحن بالصف لدى النخیل اللہ اقوم الدہر بالقیول واضرب بسیف اللہ ورسولہ، کہ میں وہ ہوں جس نے اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے لڑوں گا، پچھلی صف میں نہیں، اور اللہ اس کے رسول کی تلوار کا حق ادا کروں. اور ایک طرف سے حملہ کیا اور پورے قریش کے لشکر کو چیر کے پار نکل گیا. تو زبیر رضی اللہ عنہ حیران ہو، یہ کیا بلا ہے. آگے ہندا اور عورتیں وہ بجا رہی تھی، ڈھول بجا کے نا قریش کو تیار کر رہی تھی. نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المفارقی والدر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی او تدبروا نفارقی فراق غیر وامقی. یہ گانا گا رہی تھی کہ آگے بڑھو گے تو گلے لگائیں گی، پیچھے ہٹو گے تو تمہیں دھکا دے دے گی. مفہوم اس کا یہ ہے. تو جب ابو دجانہ بڑھے تو ساری عورتیں بھاگ گئیں، ہندا قابو میں آ گئی. تو اب نہیں تلوار اٹھائی اور اس کے مانگ پہ رکھی، اس نے چیخ ماری، تلوار ہٹا لی. تو پیچھے زبیر تو پیچھے بھیج دیا، یہ کیا کیا؟ نبی کی تلوار ہے، عورت پہ خون سے رنگین کرنا اس کی شان کے خلاف ہے. واپس لے لی. پھر پیچھے ہٹے اور پھر مجمع کو چیر کے رکھ دیا. سامنے ایک ہاتھی جیسا قریشی لشکر میں تھا، لوہے میں ڈوبا ہوا. تو زبیر کہنے کہ میری جی میں اس سے ٹکر ہو تو پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا ہے. او اللہ کا کرنا ہوا، اسی سے آمنا سامنا ہو گیا. تھوڑی دیر کے لیے جنگ رک گئی. دونوں کی شجاعت اور جنگ ایسی خوبصورت کہ بہادری بھی اش اش پکار اٹھی. مسلمان بھی رو گیا، قریش بھی رو گیا، اور دونوں اپنے وہ رکن اسلام، وہ رکن کفر. آخر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس پر وار کیا، جو کندھے پہ لگا، اس طاقت سے تلوار چلی تو 2 ٹکڑے میں رکھ کے یوں کہہ دیا، 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا. پھر لوہے کی ٹوپی تھی نا یوں اتاری. ما ترا، کیا دیکھ رہے ہو؟ انا ابو دجانہ، میں ہوں ابو دجانہ، اور یہ یمامہ میں شہید ہوئے. جب شکست ہو گئی مہاجرین کو، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ قائد تھے، چیف تھے. تو مہاجرین بھاگ گئے. زید بن خطاب شہید ہو گئے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. پھر سالم مولا ابی حذیفہ شہید ہو گئے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. پھر مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے. تو خالد بن ولید نے حضرت برا سے کہا، برا ان لوگوں میں سے تھے جو ہاتھ اٹھاتے تھے تو رد نہیں کرتا تھا. کہ برا بن مالک تستر میں شہید ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگے اخلصنا، ہمیں الگ کر، انصار کو الگ کر. تو انہیں آواز لگا یا للانصار، یا للانصار. تو صرف 3000 مدینے والے اکٹھے ہوئے، 3000، اور ان کو لیڈ کیا ابو دجانہ، ثابت بن قیس بن شماس، کعب بن عجرہ، عباد بن بشر، برا بن مالک. ان 5 آدمی نے ان کو لیڈ کیا.
3,000 نے 1,00,000 کے منہ پھیر دی، اور ان میں سے ابو دجانہ شہید ہو گئے، عباد بن بشر شہید ہو گئے، اور ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو گئے، کعب بن اجرہ کا ہاتھ کٹ گیا، اور برا بن مالک نے گیٹ کھول دیا، اور لشکر داخل ہوا، اور مسلمہ کذاب قتل ہوا۔ تھوڑی سی آپ کو میں نے تاریخ بتائی، آپ جانیں کہ ابو دجانہ کیا ہستی ہے۔ اب یہ ابو دجانہ ایک بات کرنے لگے، لوگو ان ارجع عملی عندی، لوگو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جس پر مجھے امید ہے بخشش کی۔ اب آپ ان کی ساری مختصر ہسٹری ذہن میں رکھیں، صحابی، بدری، احدی، شہید فی الیمامہ۔ لو ان ارجع عملی عندی، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جس پر میں امید کرتا ہوں، انی ما آذیت احدا بالاسلام، میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں ہے۔ ارے بھئی آپ تو بدر کے شریک ہیں، ہاں آپ تو احد والے ہیں، ہاں حدیبیہ والے بھی ہوں، آپ تو صحابی ہیں بالکل، لیکن بخشش کا عمل میرے پاس یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، اس زبان کو میٹھا کرتا، اللہ کی قسم یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور 7 سمندر کے پانیوں سے زیادہ کڑوی ہے، یہ مکھن سے زیادہ نرم ہے، اور 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور سخت ہے۔ اس زبان کا بول میٹھا کرنا سیکھ لیں، اور دل کو دھونا سیکھ لیں۔ کوئی زیادتی کرے جاؤ اللہ سے لوں جاؤ، انتہائی خوبصورت دین بن جائے گا، انتہائی خوبصورت دین بن جائے۔ اب جہاں ہوگے لوگ آپ پر پروانہ وار فدا ہوں گے۔ اس زبان کا بول میٹھا فرما دیں، دل کو دھو دیں۔ آخر میں ایک لطیفہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے، وہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ میری زندگی گزر گئی سڑکوں پر چل 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 چل، تو بسوں کے پیچھے عجیب و غریب جملے دیکھ دیکھ کر میں نے ایک ترتیب بنا، ایک سکیچ بنایا۔ نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکٹ اور چکوری دی، چکور بڑا نخرے والا پرندہ ہے، بڑے نخرے سے چلتا۔ جب تھوڑی پرانی ہوتی تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں، جب تھوڑی اور پرانی ہوتی تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت، جب تھوڑی اور پرانی ہو تو پھر اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگ دانو، ایک ملنگ بھی بنا ہوتا ہے، اور پرانی رنگ روغن ہو کے روڈ پہ آ جائے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ یہ تو ہو گیا لطیفہ جو میرا اپنا بنایا ہوا ہے۔ اور ایک دفعہ ایک جملہ پڑا ایک ویگن کے پیچھے، وہ پھر سارے دھونے ہو گیا، اور مجھے پڑھنے کا موقع بھی اب بہت کم ملتا ہے، صرف سفر میں تھوڑا بہت کبھی کچھ دیکھ لیا، تو میں ایسے ہی پڑھتا جا رہا تھا تو میری آگے نظر پڑی، تو ایک ویگن کے ہم پیچھے جا رہے تھے، تو اس ویگن کے پیچھے لکھا ہوا تھا، یہ جو بڑی کوسٹر ہوتی ہے، چھوٹی بڑی کوسٹر جو 25-30 میں بیٹھتے ہیں، تو اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا بہت بڑا کر کے دل، دل آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت، دل برائے، فیکٹریاں برائے فروخت تو پڑی تھیں، پہلی دفعہ لکھا دل برائے فروخت، نیچے لکھا تھا قیمت، قیمت آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ یہ افسر ماتحت سے بولے تو اس کا دل خرید لے، ماتحت افسر سے بولے تو اس کا دل خرید لے، خامن بیوی سے بولے، بیوی خامن سے بولے، ماں باپ اولاد سے بولے، اولاد ماں باپ سے بولے، استاد شاگرد سے بولے، شاگرد استاد سے بولے، دلوں کے خریدار، دلوں کے سوداگر بن جاؤ، ایک میٹھے بول سے دل خرید۔ میرا باپ بہت سخی، ہر وقت اس کا ڈیرا چلتا تھا، اور میرا تایا بہت بخیل، ایک دونوں بھائی ایک دوسرے کی ضد۔ وہ زمانہ کچی سڑکوں کا تھا، مہمان آتے تو میرا تایا مرحوم کہتا اللہ باق دیرا اوس پاسے، یعنی آنے والوں کا تو بھائی ادے جاؤ، لیکن میرا باپ تب زبان بہت گرجدار تھی، اور میرا تایا بڑے میٹھے بول والا تھا، تو ان کو میرے تائے سے کچھ نہیں ملتا تھا، بیٹھتے اس کے پاس، میرا باپ سب کچھ دیتا تھا، اس کے پاس بیٹھتے نہیں تھے، میاں تھا لڑتا ہے، ہر لے لڑتا ہے، اور وہ میرا تایا زبان کا بہت میٹھا تھا،
نہ کبھی نوکر کو ڈانٹتا تھا، نہ کسی بڑے کو، نہ چھوٹے کو، ہر ایک کو مسکرا کے ملنا، اور کچھ بھی نہیں دیتا تھا، لیکن وہ سارے نوکر سارے لوگ ان کے پاس بیٹھتے تھے، اور میرے باپ کا دیرا ہر وقت چلتا تھا، لیکن اس کے پاس بیٹھتا ہر کوئی ڈرتا تھا، ہم خود ڈرتے تھے، پاس نہیں بیٹھتے، پتہ نہیں بابا کس لیے ناراض ہو گئے۔ زبان کا بول میٹھا کرو، پورا دین خوبصورت ہو جائے۔ تو میں نے صرف آپ کی بینکنگ کی بات نہیں کی، وہ باتیں کی ہیں جو بینکنگ سے بھی آپ کے لیے زیادہ ضروری ہیں۔ یہ تو اوروں کے لیے، جو آپ کم کر رہے ہیں اوروں کی ضرورت ہے، جو میں نے باتیں کی وہ آپ کی ضرورت ہے۔ تو کوئی بات دل کو لگی ہو تو قبول کر لینا، نہ لگی ہو تو معاف کر دینا، اور جب اللہ موقع دے تبلیغ میں وقت دینا۔ چلو درود شکر۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ ہمیں اپنا بھی بنا اور اپنے حبیب کا بھی بنا، اور جن راہوں سے تو نے روکا ہے ان سے ہمیں بچا لے، جن طرف چلنے کا کہا ہے ادھر ہمیں چلا دے۔ اے میرے مالک، اپنی پسند ہماری پسند بنا دے، اپنی ناپسند ہماری ناپسند بنا دے، اپنے حبیب کی پسند ہماری پسند بنا دے، ان کی ناپسند ہماری ناپسند بنا دے۔ یا اللہ ہمارا پورا بازار تیری نافرمانی میں جکڑا ہوا ہے، اسے حلال پہ قائم فرما دے، اسے سود سے پاک فرما دے، اسے جھوٹ سے پاک فرما دے، اسے بددیانتی سے پاک فرما دے، اسے کھوٹ سے پاک فرما دے۔ یا اللہ جیسے پہلی صدی کے تجار نے سارا مشرق بعید میں اسلام پھیلایا، آج کے ہمارے تاجروں کو پوری دنیا میں اسلام پھیلانے والا بنا دے۔ جیسے تو نے یا اللہ قرون اولیٰ کے مسلمان تاجروں کی تجارت کو دنیا میں اپنے دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنایا، یا اللہ تو ہمارے تاجروں کو بھی آج کی دنیا میں دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ سچائی دیانت سے ہمارے بازاروں کو مزین فرما، کھوٹ سود سے، ظلم سے، جھوٹ سے، مکر سے، فریب سے، دھوکہ سے ہمارے بازاروں کو پاک فرما۔ ہماری ساری معیشت کو یا اللہ ساری معیشت کو سود سے پاک کر دے، جتنے بینک ہیں سب کو بغیر سود کے کر دے۔ میزان بینک والوں کو جزائے خیر عطا فرما، تو عرفان صاحب ان کے اہلیہ کو جزائے خیر عطا فرما، مفتی تقی صاحب کا سایہ ہم پہ تادیر قائم فرما، ان کے بیٹے ان کے نقش قدم پر ہیں یا اللہ ان کے بھی قدم قدم حفاظت فرما، اور ان کی راہ مزید بھی رہنمائی فرما۔ اور پورے ملک میں ان یا اللہ اس گھرانے نے بہت خیر پہنچائی ہے، بہت برکت پہنچائی ہے یا اللہ، ہم ان کے بڑوں کے شکر گزار ہیں یا اللہ، تو اپنے شایان نشان ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرما، انہیں ان کی نسلوں کو شاد و آباد و نحال فرما۔ یا اللہ جو کوئی اشکال ہیں اہل علم کے وہ تو حل فرما، دور فرما، اور یا اللہ ہماری تجارت کو اپنے محبوب والی بتائی ہوئی تجارت بنا دے، صحابہ تابعین تبع تابعین والی تجارت بنا دے، ہماری زراعت کو اپنے نبی والے بتائے ہوئے طریقے پر قائم فرما دے، ہماری حکومتوں کو، ہماری معاشرت کو، معیشت کو یا اللہ زندگی کے ہر شعبے میں یا اللہ اپنے نبی والی زندگی زندہ فرما دے۔ اور یا اللہ ان حضرات کو جو رکاوٹیں پیش آ رہی ہوں اپنے فضل سے دور فرما، لوگوں کا رجوع عام فرما، لوگوں کا رجوع عام فرما، لوگوں کو ان کی طرف رجوع کرنے والا بنا، اور جتنا سود کا نظام چل رہا ہے اپنی قدرت سے، اپنی غیبی قدرت سے اسے ختم فرما۔ یہ سارے حاضرین جو آئے ہوئے ہیں یا اللہ، خواتین ہیں، حضرات ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، ماتحت ہیں، افسر ہیں، ان پر اپنی رحمت کا سایہ گہرا فرما، انہیں ان کی نسلوں کو آباد شاداب نحال فرما۔ میزان بینک کو پاکستان کا سب سے بڑا بینک بنا دے، سب سے بڑا بینک بنا دے۔ تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو نے 30ویں سے 8ویں نمبر پہ پہنچایا، 8ویں سے پہلے نمبر پہ پہنچا دے۔ انک علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ جدیر، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شكرا لك ربي، حمدا لك ربي،